بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے رائے ہدایت کے ناظرین و سامعین، ہم حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی کفالت میں آئے تو اس وقت پیش آنے والے معاملات کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام ایک لمحہ بھی حضور کو اپنے سے جدا نہیں رکھتے تھے، اپنے قرب میں، اپنے نگہداشت میں اور اپنے ساتھ ہر جگہ۔ اب جب حضور کا زندگی کا سفر گزر رہا ہے، عمر مبارک 12 سال ہوئی، تو اس وقت آپ کا پہلا سفر ہے شام کی طرف۔ جب حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام قافلے کے ساتھ جانے لگے تجارت کی غرض سے، تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس جملے میں اتنی رقت تھی کہ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے حضور کو اپنی بغل میں لے لیا۔ حضور ان کے ساتھ چمٹ گئے۔ کیوں کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ تنہائی میں حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے حضور کو گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو پھر حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا، میرے بھتیجے، میری جان، کیوں رو رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے رو رہے ہو کہ تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ تمہارے چچا کی جان تم پہ فدا، قربان، میں تمہارے لیے حاضر ہوں ہر وقت۔ تو پھر حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے حضور کو ساتھ لے لیا۔ اب جب سفر شروع ہوا تو راستے میں ایک پادری ملا۔ اس پادری نے جب حضور کو دیکھا تو وہ پہچان گیا، چہرے کو دیکھ کر، آنکھوں کو دیکھ کر، وجود کو دیکھ کر۔ تو اس نے سیدنا ابو طالب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس وقت اس بچے کے والد کا زندہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ کیوں؟ آپ حضرت سیدنا ابو طالب نے پوچھا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ چہرہ ایک نبی کا چہرہ ہے اور یہ آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، اور یہ نشانی ہے کہ اس کا باپ اس دنیا سے گزر چکا ہوگا۔ خیر، آپ نے سفر جاری رکھا۔ پھر دوران سفر ایک اور پادری ملا۔ اس نے بھی سیدنا ابو طالب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے وہی جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا، نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ آثار بتا رہے ہیں کہ اس کے والد جو ہے وہ اس وقت اس جہان میں نہیں ہے۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو آپ نے کہا، تم نے کیوں پوچھا؟ تو اس کا بھی یہی جواب تھا کہ یہ چہرہ نبی کا چہرہ ہے اور یہ آنکھیں نبی کی آنکھیں ہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، جو تو کہہ رہا ہے اللہ پاک جانتا ہے۔ تو پھر حضور کو مخاطب ہو کر کہا، کیا میرے محترم بھتیجے، کہ آپ سن رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، چچا جان، انکار نہ کریں، رب تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ یعنی اس طرف اشارہ تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے، کیونکہ نبی پیدائشی ہی نبی ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے، ہاں، اعلان نبوت، اظہار نبوت جب حکم ہوتا ہے اس وقت کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبوت اس وقت ملی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو پھر یہ دو پادری جب ملے تو پھر آگے بحیرہ راہب جب آپ پہنچے شام تو راستے میں پڑاؤ کیا تو بحیرہ اچانک اپنے اس کلیسا جو اس کی عبادت گاہ تھی اس کے باہر کھڑا تھا
اس نے کیا دیکھا کہ یہ گرو ہو رہا ہے، ایک خوبصورت بچہ ہے، بادل نے اس پہ سایہ کیا ہوا ہے، اور جس بھی پتھر یا درخت کے پاس سے گزر رہا ہے، پتھر اور درخت جھک کے اسے سلام کر رہا ہے۔ اور آ کر جب وہ ایک درخت کے قریب بیٹھ گئے، پڑاؤ کیا، راہب نکل کے باہر آیا، اس نے آ کر حضور کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ تم میں سے کس کا بچہ ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا یہ ہمارا بچہ ہے۔ اس نے آپ کی آنکھیں دیکھی، آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کا جسم دیکھا، اور اس نے کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے دو شانوں کے درمیان ہڈی کے نیچے ایک علامات نبوت میں سے ایک علامت ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور پھر جب وہ دیکھ کے جانے لگا تو پھر اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، میں تمہارا کھانا کرنا چاہتا ہوں، تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں سے گروہ قریش میں سے ایک نے پوچھا کہ بحیرہ، ہم تو کئی سالوں سے آ رہے ہیں، اس جیسی محبت ہم نے پہلے تم میں نہیں دیکھی جو اس دفعہ تم کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، تم میرے مہمان ہو تو مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ تو یہ کہہ کے اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، تمہارے پورے لشکر کی، تمہارے پورے قافلے کی دعوت ہے، غلام ہوں، آزاد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب کو لے کے آنا ہے۔ تو جب اس نے کھانا، خوبصورت کھانا تیار کر لیا، پیغام بھیجا کہ آ جاؤ، اب سارے قافلے والے گئے، حضور کو پیچھے چھوڑ گئے، بچہ سمجھ کے سامان کی حفاظت کے لیے یا اونٹوں کے پاس وہ چھوڑ گئے، حضور کو چلے گئے۔ تو اب بحیرہ راہب نے تو دعوت ہی حضور کی وجہ سے کی تھی، تو جب اس نے حضور کو نہ دیکھا تو اس نے کہا گروہ قریش، تمہارے تمام لوگ نہیں آئے، تم نے اپنی بات کو پورا نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو ہم چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے کہا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، لہٰذا اس بچے کو بھی لے کے آؤ۔ تو حارث بن عبد المطلب جو تھے وہ آئے اور حضور کو لے کر جب ساتھ گئے، اب وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اب حضور جب وہاں آ کے بیٹھنے لگے تو وہاں سایہ نہیں تھا، تو جس طرف حضور گئے سایہ بھی اس طرف چلا گیا۔ بحیرہ راہب نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ نشانی ہے کہ جس طرف یہ بچہ جا رہا ہے سایہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اور تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر درخت نے جھک کے ان کو سلام کیا اور ہر پتھر نے ان کو سلام کیا، اور پھر جس درخت کے نیچے آ کر یہ جلوہ فرما ہوئے اس درخت کی شاخیں بھی آپ پر جھک گئیں۔ تو یہ جب اس نے کہا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر اس نے پوچھا کہ اے گروہ قریش، میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اس کی آنکھوں کی جو سرخی ہے یہ اب ہے یا ہمیشہ سے ایسے ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہے۔ تو پھر بحیرہ نے کہا حضور سے مخاطب ہو کر کہ اے بچے، میں تمہیں لات اور منات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں تم سے جو سوال کروں گا وہ تم نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں ان سے بیزار ہوں، مجھے لات اور منات کی قسم دے کر نہ پوچھو، کیونکہ بحیرہ جانتا تھا کہ عرب والے اگر کسی کو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو لات و منات کی قسم دے کے پوچھتے ہیں، لیکن حضور تو ان کا انکار کرنے والے تھے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں خدا تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پوچھو، جو بھی پوچھو گے میں تمہیں ان سوالوں کا بہترین جواب دوں گا۔ تو اس نے پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اور بیداری کے معاملات پوچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرما دیا، تو وہ بالکل اس کے مطابق تھے جو اس نے پہلی آسمانی کتب میں پڑھا ہوا تھا۔
پھر وہ جناب ابو طالب کی طرف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا یہ معصوم بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں، اس کے والد گرامی کو زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، ہاں جب یہ اپنے والدہ کے شکم اطہر میں تھا تو اس کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو پھر بحیرہ نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، اس بچے کو اپنے شہر لے جائیں، کیونکہ اس کے بارے میں یہودیوں سے محتاط رہنا، کیونکہ جو نشانیاں اس بچے میں ظاہر ہو رہی ہیں وہ یہودی دیکھ کر معاذاللہ اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ روم نہ لے کے جانا اور واپس لے جانا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ بحیرہ راہب کی 7 رومیوں پر نظر پڑی۔ وہ رومی آئے بحیرہ کے پاس، تو بحیرہ راہب نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ مہینہ ہے جو نبی آخر الزماں کا اس ملک میں داخل ہونے کا مہینہ ہے۔ یعنی اتنی واضح نشانیاں حضور کی بیان ہوئی تھی کہ کب کیا کہاں کیسے ہوں گے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ جو رب فیصلہ کرتا ہے کیا تم اسے تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا پھر وہ معاملہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو پھر انہوں نے بحیرہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور بتایا کہ ہر راستے پہ ہم نے بندے بٹھا دیے ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے وہ نبی آخر الزماں اس شہر میں داخل ہوں گے، تو اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ جب بیعت کر لی اپنا ارادہ بدل لیا۔ تو بحیرہ راہب نے گروہ قریش کو کہا کہ یہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہے باتیں، لہٰذا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ، آگے نہ لے کے جانا۔ تو حضرت سیدنا ابو طالب نے حضور کو لیا، تو پھر بحیرہ نے کچھ زیتون، بہت سارے تحفے تحائف جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر حضرت سیدنا ابو طالب مکہ واپس آ گئے۔ تو یہ حضور کا پہلا سفر تھا شام کی طرف۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔